بات کیا ہے کہ اس جگہ خود کو بٹھا کر دیکھو جہاں جو سلوک تم دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو. یہ ہمارا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی. بد نگاہی، نامحرموں کو لذت کی غرض سے لذت حاصل کرنے کے لیے دیکھنا ایک بلا ہے جس میں جو پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف. اس کے بارے میں لوگ بکثرت کہتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. ہم سے چھوٹتی نہیں، یہ بلا ہم سے چھوٹتی نہیں. آنکھیں کا دھوکہ کہیں نہ کہیں ہمیں خیانت میں مبتلا کر دیتی ہے. لیکن آدمی اگر اس بات کو سوچے جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب تم کسی نامحرم کو لذت لینے کے لیے بری نگاہ سے دیکھ رہے ہو، اگر کوئی دوسرا تمہاری بیوی کو دیکھے، تمہاری ماں کو دیکھے، تمہاری بہن کو دیکھے، تمہاری اور کسی رشتے دار کو دیکھے، تم پر کیا گزرے گی؟ کیا یہ کہو گے کہ بھئی اس کے بغیر تو زندگی بیکار ہے، اس میں زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا، لطف ہی جاتا رہا؟ ارے اگر تمہیں اپنا لطف لینے کے لیے دوسروں کی عزت پر ڈاکہ ڈالے بغیر تمہارے مزہ نہیں آتا، تو دوسروں کو بھی تمہاری عزت پر ڈاکہ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے. لیکن اس کو تو تم گوارا کرتے نہیں اور دوسروں کی عزت پر ڈاکہ ڈالتے ہو اپنی آنکھوں سے. تو یہ ہے دو عمل، یہ ہے دوہرا معیار. آدمی اسی بات کو اگر سوچے تو بہت بڑے فتنے سے، آنکھوں کے فتنے سے انشاءاللہ نجات مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. تو خلاصہ یہ کہ غیبت محض اپنے تھوڑی دیر کا مزہ لینے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے مجلس گرم کرنے کی خاطر جو ہم غیبت کر بیٹھتے ہیں، اتنے سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہگار ہیں. یعنی جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت کا سننا بھی گناہ ہے، اپنے اختیار سے سننا. یعنی اس میں مجلس میں کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے اور آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، خود بھی مزہ لے رہے ہیں اس سے، یہ بھی گناہ ہے. ایسا ہی گناہ ہے جیسا کہ غیبت کرنا گناہ ہے. لہذا اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کی بات کا رخ بدلا جائے، اس کی بات کا رخ بدلے، کوئی اور موضوع چھیڑ دیں، اس کو روک دیں، ٹوک دیں. اگر ٹوکنے کی طاقت نہیں ہے تو کوئی ایسا موضوع چھیڑ دیں جس سے اس کا رخ بات کا بدل جائے. اور پھر بھی اگر نہ ہو تو اٹھ جائیں وہاں سے اس مجلس میں نہ بیٹھیں. کیونکہ غیبت کا جس طرح کرنا گناہ، اسی طرح سننا بھی گناہ. کوئی جب تک کہ بہت کوئی شدید مجبوری لاحق نہ ہو جائے تو اس وقت تک وہاں سے اس مجلس میں نہ بیٹھیں جہاں پر کہ اس طرح کی غیبتیں ہو رہی ہوں. باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ چونکہ معاشرے کے اندر یہ بلا پھیلی ہوئی ہے، اس واسطے ہمیں دشوار نظر آتی ہے، مشکل نظر آتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرما دے تو یہ کوئی ایسی بڑی مشکل نہیں ہے جس پر قابو نہ پایا جا سکے. اور جیسا کہ پچھلے بھی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ساری یہ خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ بد نظری ہو، چاہے وہ حب جاہ ہو، عجب ہو، خود پسندی ہو، یہ سارے کے سارے شاخسانے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہونے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے تو پھر یہ چیزیں قریب بھی نہیں پھٹکتی. دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان ہو، اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے اس میں اس کو سوچنے کی، اس کے اوپر فکر کرنے کی، اس کو سوچنے کی عادت پڑی ہوئی ہو، تو پھر یہ باتیں جو ہے یہ ہوا کی طرح اڑ جاتی ہیں، یہ انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، جبکہ خیالات کی، انسان کے جو خیالات کی رو ہے، پچھلی مرتبہ میں عرض کر رہا تھا کہ خیالات کی رو کو رخ بدلو، ہر وقت دل و دماغ کے اوپر جو خیالات مسلط ہیں وہ سب لذت حاصل کرنے کے ہیں، راحت حاصل کرنے کے ہیں، دنیا کے منافع حاصل کرنے کے ہیں، ان سے اپنے خیال کو اس طرف سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کی طرف، اس کی خالقیت کی طرف، اس کے انعامات کی طرف، اس کی نعمتوں کی طرف، اس کی طرف دھیان کو پلٹاؤ اور ایسا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے، دل میں جو خیالات آئیں، وسوسے بھی آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے، اس کی محبت کے، اس کے انعامات کے وسوسے آئیں۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ تو جب یہ خیالات کی رو اس طرف پلٹتی ہے، خیال تو آئے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا، خانہ خالی رہ دیو می گیرت، اگر خالی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے یاد سے خالی ہو گئے، تو پھر شیطانی خیالات آئیں گے، شیطانی وساوس آئیں گے۔ اسی لیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ارے بھائی، نہ اس میں کوئی محنت ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی مشقت لاحق ہوتی ہے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، جا رہے ہو نا، چل رہے ہو تو جاتے ہوئے چلتے ہوئے کوئی ذکر زبان پر لے آؤ، کوئی حافظ ہے تو تلاوت کرتا رہے، کوئی درود شریف پڑھ لو، کوئی سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو، چلتے پھرتے عادت ڈالو کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔